اور جہاں سے یہ فوج کی سہولت کاری ہو رہی ہے اسی جگہ کو جا کے پکڑیں گے، کیونکہ وہ جگہ فوج کی سہولت کاری کے لیے نہیں ہے، عوام کی نمائندگی کے لیے ہے۔ اور اس جگہ میں بیٹھے اگر اپنے آپ کو عوامی نمائندے بولتے تھے یا بولتے ہیں تو آج پتہ چل گیا، جو میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، ان کو لائے گئے ہیں۔ پتہ چل گیا کیوں لائے گئے ہیں بہت جلدی، یہ بھی پتہ چل گیا کہ 90% مینڈیٹ کیوں دیا ہے بہت جلدی۔ تو لہٰذا پھر ہم آئیں گے پشاور، اور پشاور میں اس بل کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو بھی اور اس جعلی پارلیمان کو بھی گھر بھیجیں گے۔ تب تک ہمارا وہ قصہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر ستمبر تک پہنچے تو پھر انشاءاللہ بل کے ساتھ یہ حکومت اور یہ پارلیمان اور اپنے جو ممبرز ہیں وہ انشاءاللہ استعفے تیار رکھیں گے اس کو۔ پھر ہمارا لڑائی ختم نہیں ہوتا، بل ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے ارادہ کر لیا یہ ستمبر سے پہلے ہوگا، نہیں تو ستمبر میں اس بل کے ساتھ حکومت بھی جائے گا، اور پھر ہمارا روانگی ہوگا اکتوبر میں اسلام آباد کی طرف۔ اس سے پہلے میں بذات خود انشاءاللہ بلوچستان جاؤں گا، بلوچستان میں یہی عمل ہوگا، سندھ جاؤں گا، سندھ میں یہی عمل ہوگا، اور پھر انشاءاللہ مشترکہ طور پہ ایک ماحول بنائیں گے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہم اسلام آباد جائیں گے، اور پھر ہمارا مقصد 18ویں آئینی ترمیم پہ منون عمل۔ ہمارا یہ احتجاج اکتوبر تک نہیں مانتے، زوروری دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، پھر ہمارے راستے آزاد ہیں۔ اگر اکتوبر کے مہینے تک 18th امینڈمنٹ پہ منون عمل نہیں ہوتا، یہ جعلی بلیں واپس نہیں ہوتی، تو آپ اس ماحول میں، جس ماحول میں آپ سے پی ایل اے لڑ رہے، جس ماحول میں آپ سے پی ایل ایف لڑ رہے، جس ماحول میں ایران آپ کا دشمن ہے، جس ماحول میں افغانستان آپ کا دشمن ہے، آپ کہتے ہیں، نہیں تو میں نہیں مانتا، جس ماحول میں ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی آپ کا دشمن ہے، جس ماحول میں داعش آپ کا دشمن ہے، ہندوستان آپ کا دشمن ہے، آپ اپنے لیے ایک اور دشمن خود بناؤ گے۔ اگر ہمارے مسئلے اکتوبر تک ہمارے اختیارات نہیں ملتے تو نومبر سے ہمارا تحریک ایک اور قدم بڑھے گا، اور اس کا انشاءاللہ بنیادی نعرہ ہوگا کہ یا ہمیں حق دو یا ہمیں آزادی دو۔ پاکستان کی خاطر ہم بڑی قربانیاں دے چکے، پاکستان کی خاطر ہم بڑی چیزوں پہ آگے بڑھ چکے، لیکن اگر وہی پاکستان میرے قوم کے بچے کا نوالہ لے کر جاتا ہے، میرے قوم کے بچے کا کپڑا لے کر جاتا ہے، میرے بچے کو ننگا چھوڑتا ہے، بھوکا چھوڑتا ہے، ویران جگہ میں چھوڑتا ہے، تو پھر ایسے پاکستان کو میرے خیال میں ہمیں اس سے بغاوتی بہتر ہے۔ سوچ لے، انشاءاللہ آج ہمارے مشاورتی اجلاس میں یہ سب فیصلے ہو گئے ہیں، اب اس پہ انشاءاللہ عمل شروع ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم ایک تپڑ والے نہیں ہیں، یاد رہے، میں بذات خود اپنے والد کے ساتھ یہ وعدہ کر کے گھر سے نکلا ہوں کہ انشاءاللہ اپنا سر حاضر کروں گا، لیکن قوم کا یہ حق ان فوجیوں کو چوری کرنے نہیں دوں گا۔ آپ کا مشکور ہوں، تمام بھائیوں کا، بہنوں کا۔ میں مانتا ہوں آپ کے بہت اہم کام ہوں گے، لیکن بطور پختون، اگر آپ پختون ہیں، اگر آپ اس سرزمین کے رہنے والے ہیں، اگر آپ اس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کے والدین اس سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں، آپ اس سرزمین پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس سے ضروری اور اہم چیز اور نقطہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس موقع کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں میڈیا کے تمام بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے اس تحریک میں میرے ساتھ شامل ہو۔ حکومت ایک ہی ہے، وہ اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ ہمارا بغاوت مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور سب کے خلاف ہے۔ میں اس وقت اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور کام کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے پارلیمنٹری پارٹی ممبر سے اس کا نوٹس دوں گا۔ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھا کہ وہ آ کے میرے لیے یہ کام کرے، یہ میرے باپ دادا کا کام ہے۔ پختون بچے کے لیے رونا دھونا، جیل جانا، قربانیاں دینا،
یہ میرے باپ دادے، یہ اوروں کا نہیں ہے، اس حق کے لیے میں لڑوں گا. میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے ہو جائے، نہیں ہوتا بستر میں سو جائے، میں لڑوں گا. زد پاٹو نہ بالا خبر کوم، زد پاٹو نہ بالا خبر کوم کو غم ځانته ومنله چې پښتون یو د خپل بچیه ګڼو. زه هر زه نه د مشرۍ شوقین یم نه د بزره د غشي شوقین یم، دغه شیز لبه ان شاء الله. اوس دا د پاټو نه بالا کې تحریک انصاف دی کې بهر پاټه کې دا څه خریږي چې به کوي یا به نه کوي، چې څه کمې کوي کو هغه مثال د هر پاټه دی په هر فکر کې ناشته چې پښتون دی، د پښتنې مور نه پیدا دی، د پښتون پلار نه پیدا دی، پښتانه بچی ته پیدا دی، هغه د راشي د پردو بچو غم. وہ ساری باتیں جو تھیں وہ ہمارا الیکشن مینیپولیشن اور اس کے تھی، اور وہ باتیں ہم نے چھوڑی نہیں ہے. آپ میڈیا والے ہیں تو آپ کو شاید ہمارے خبریں آتی ہوں گی. میں ایک وقت بھی وہ باتیں نہیں چھوڑی، اور وہ باتیں ہم کر بھی رہے ہیں، اور ہم بالکل ریاست کے ساتھ اس ماحول میں ہمارا ٹھاکرا چل رہا ہے. ہم کہاں سے پیچھے ہٹے ہیں؟ اب میں نے پھر بولا کہ نہ میں بندوق اٹھانے والے آدمی ہوں نہ کچھ اور، لیکن تحریکیں اس طرح چلیں گی، اور یہ تو اپنے حقوق کی تحریک ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. چلیں یہ بتائیں آپ ایک سیکنڈ جی. مولانا صاحب کا ایک بیان ہے کہ بھائی بل سے توجہ ہٹانے کے لیے فتوے دیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں تو فتووں کا مارا ہوا ہوں، شاید کل پھر فتوے میرے خلاف بھی آ جائیں. آپ پھر بھی بولتا ہوں، یہ بھی آپ نے اچھی بات کی، فتوے تو خیر ہے وہ ہمارے ساتھ زندگی بھر چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد میرے پارٹی کے کسی ورکر یا بزرگ کو کوئی اور نقصان پہنچتے تو ریاست، میرا جواب دے ریاست. میں پوچھوں گا ریاست سے، میرا ڈائریکٹ پوچھنا پھر میں جانتا ہوں کن سے، اور یہ جو ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سمیت ان سے. تو میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں آج سے کہ اگر ان کا پھر یہ خیال ہے کہ ہمیں تاریخی طور پہ ان راستوں سے روکیں گے کہ کبھی خودکش آئے گا اور کبھی کیا، اگر ہمارے ایک ورکر کو بھی نقصان اس طرح پہنچتا ہے تو سیدھا ذمہ وار اسٹیٹ ہوگا، اینڈ اسٹیٹ ول بی رسپانسبل اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے، کیونکہ اسے ہم روکیں گے نہیں. صاحب ایک یہ تاثر ہے کہ ان پی اس طرح فعال نہیں ہے جب کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، مطلب آپ نے یونین کونسل تحصیل سطح پر احتجاج کا، یہ تاثر آپ کو کس نے دیے؟ احتجاج کا آپ نے کہا، یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ احتجاج ہوتا ہے آپ کو، یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتا. یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ 15 سال میرے گزر گئے، ابھی میں پہچان گیا ہوں ہر کسی کو. میں نہیں سنتا، مجھے آپ بتائیں تاثر کس نے دیا ہے، یا آپ تاثر دینا چاہتے ہیں تو آپ آ کے عوامی نیشنل پارٹی کے جلسوں کو اٹینڈ کرتے، آپ عوامی نیشنل پارٹی کی تنظیم ڈھانچے پہ ریسرچ کریں، پھر میں آپ کو یہ حق دوں گا اس طرح کے سوال کا. نہیں تو کسی بھی یہ کیا میڈیا والے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ تاثری بات کرے. اپنا تاثر آپ اپنے وی لاگوں میں دے. ادھر آپ سوال پوچھیں اور سوال ڈائریکٹ پوچھے. جی کے ساتھ آپ احتجاج کریں گے؟ میں اکیلا جاؤں گا. تھینک یو. میری جان انشاءاللہ آج ہمارا آغاز ہے. یہ تو آج ہم نے اپنے بیٹھ کے مشاورت کی ہے. ہاں اس میں اب ہم انشاءاللہ اگلے 45 دن میں نکلیں گے. ہم ہر در پہ جائیں گے، ہم ہر پارٹی کے پاس جائیں گے، ہم ہر مکتب فکر کے پاس جائیں گے، ہم لوکل الیکٹیبلز کے پاس جائیں گے. بھئی یہ ہر سب کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا ہم یہ آنے والے 45 دن میں ہر طرف جا کے، ہر کسی کے پاس جا کے، ہر طریقہ اپنا کے آگاہی مہم جو ہمارا ہے کہ ہم ہر کسی کو آگاہ کر کے اپنے ساتھ شامل کریں. 45 دن میں جو ہوا نہیں تو لشکر بھی عورت نے دوسرے عورت سے پوچھا کہ لشکر کے وستا میڑو زما میڑو تو میرے ساتھ مل جا، بس ہم برابر ہیں. ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مکمل ان لوگوں کا کام یہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو گند کے علاوہ کسی نظر سے نہیں دیکھو. یہ جو بھی ہے یہ گند ہے. یہ انہوں نے پچھلے 12 سال سے گند کیا ہے، اور پختونخوا میں انہوں نے اس گند کے نتیجے میں تو ادھر تک ہمیں پہنچا دیا. صوبہ کو دیکھیں 80 ارب سے
آج 1500 ارب پہ آیا, اس سے بھی میرے خیال میں کوئی فگرز بہت آگے نکل گئے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا آج کل کے فگرز ہیں, لیکن قرضے ہمارے کس طرف چلے گئے ہیں. ملک میں صوبے میں ایک کالج نہیں بنا, ایک اسپتال نیا نہیں بنا, کوئی انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں آ رہی, بس ناچ گانے پہ چلا دیا. کبھی پنجاب سے حق کے لیے ناچ گانا, تو کبھی قیدی نمبر 800 چور کے لیے ناچ گانا, تو بس ناچ گانے میں قوم کو لگایا ہوا, اور ادھر بھی ڈرامے. یہ عجیب بات ہے نا, حکومت بھی پی ٹی آئی, اپوزیشن بھی پی ٹی آئی, یہ کون سی بات ہے؟ بس اس میں ایک کو بول دیا کہ آپ مخالف کرو اور ہم بل لے کر آئیں گے. یہ سب ایک ہی چیز ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ادھر بیٹھے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دن پہ پیدا ہوا ہے, تو لہٰذا ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی. ان کا کام یہی ہے, وہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں, وہ قوم کی پرواہ والے نہیں ہیں. ان کو وردی والے لے کر آئے ہیں, کل بھی لے کر آئے تھے اور کل پھر بھی لے کر آئیں گے, کیونکہ ایسی غلامی کوئی اور نہیں کر سکتا.